بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد 24ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 24ویں پارے کے آغاز اور پہلا رکوع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشکل ترین زمانہ ہے، بار بار ہمارے درس میں یہ بات آئی کہ مکی زندگی کے جو 10 سال ہیں، شروع والے 3 سال نہیں، نبوت کے اعلان کے بعد مکی زندگی کے جو پہلے 3 سال ہیں ان میں تکلیفیں نہیں دیکھنی پڑی 13 سالوں میں سے۔ پہلے 3 سال نکال کے مکی زندگی کے جو 10 سال شروع ہوئے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت تکلیف کے ہیں۔ بطور خاص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ بعض موقع تو ایسے بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، کہ آج بھی بندہ جب سیرت کی کتابوں میں ان کو پڑھتا ہے تو انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس ظلم کا مقابلہ، اس جبر کا مقابلہ کس طرح کیا۔ اب کس طرح مقابلہ کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق والی بات ہے۔ قرآن کریم نے 24ویں پارے کے شروع میں کافروں کی زیادتیوں کا تذکرہ کر کے یہ آپ کے ساتھ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں ایک ایسا انقلاب کھڑا کیا۔ آج 1400 سال، 1450 سال ہو گئے، قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ ہے، اور آپ کی بنائی ہوئی امت زندہ ہے، آپ کی تعلیمات زندہ ہیں۔ بظاہر اس وقت یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز کو مٹا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تھا ہم آپ کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ قرآن کریم نے 24ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت تم سوتے ہو ہم اس وقت تمہیں موت دے دیتے ہیں۔ جس وقت تم سوتے ہو اس وقت ہم تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ موت دے دیتے ہیں۔ اور ہم نے جس کو دنیا میں واپس لانا ہوتا ہے اس کو نیند سے بیدار کر دیتے ہیں، جس کو نہیں لانا ہوتا اس کو نیند سے بیدار نہیں کرتے۔ یہ جو نیند ہے یہ مجھے اور آپ کو ایک طرح سے موت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ مجھے اور آپ کو ایک طرح سے بھائی کیا دلاتی ہے؟ موت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ جس وقت انسان سوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی موت میں چلا گیا، لیکن اس میں روح کا جسم سے کوئی تعلق رہتا ہے، جس سے یہ کروٹ بھی بدلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ اور موت کی جو کیفیت ہے اس میں یہ تعلق اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، چونکہ ایک بات سمجھنا، اگرچہ یہ مختصر سا درس ہوتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین، آپ کا جسم اطہر بھی اعلیٰ سے، آپ علیہ السلام کی روح مبارک بھی مضبوط سے مضبوط ترین، اور آپ علیہ السلام کا جسم اطہر بھی پاکیزہ سے پاکیزہ ترین۔ اسی لیے وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے 100% تعلق قائم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم میں سے میری قبر پر میرے پاس آ کے جو سلام پیش کرے گا میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ذکر کیا جائے تو ان کو اللہ کا ذکر برا لگتا ہے، توحید ان کو پسند نہیں ہے۔
توحید ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے خداؤں کا بھی ذکر کیا جائے، اللہ کے ساتھ ہمارے بتوں کا بھی ذکر کیا جائے۔ ان کو خالص توحید کی بات پسند نہیں ہے، اور جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ بہت عزیز ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ہمارے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی، ظلم، گناہ کر رکھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھائی تاک راتیں چل رہی ہیں، تاک راتوں کی دعا حضرت میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اگر پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ تو اس میں کیا ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور ہر بگڑے ہوئے معاملے کو درست کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے وکیل، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکالت کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ وکیل کا اگرچہ ایک معنی یہ بھی ہے، توکل بھی اسی سے نکلا ہے، اور وکیل کا معنی کام بنانے والا، وکیل کا معنی بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے والا۔ جہاں بھی ہم کسی معاملات میں الجھ جائیں تو اللہ کو پکاریے، یا وکیل، اے وہ ذات جو بگڑی سے بگڑی صورتحال کو درست کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو پورے اعتماد سے پکاریے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سارے معاملات کو کیا کر دیں گے؟ درست کر دیں گے۔ قرآن کریم نے اہل جہنم کو، دوزخیوں کو، مجرموں کو جہنم کی طرف کس طرح گھسیٹا جائے گا، قرآن نے اس منظر کو بھی میرے سامنے رکھا ہے۔ کافروں کو، فاسق فاجروں کو، نافرمانوں کو جب جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، فرشتے ماریں گے بھی، اور یہ بھی کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسولوں نے یہ بات نہیں پہنچائی تھی، تمہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی، تمہیں نہیں پتہ تھا سود حرام ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا ظلم حرام ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا یہ گناہ ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا شراب پینا حرام ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے۔ ساری باتیں فرشتے ماریں گے بھی، جہنم کی طرف گھسیٹیں گے بھی، اور جب ساری باتیں فرشتے کہیں گے تو جناب مجرموں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے تسلیم کرنے کے۔ وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم بالکل مانتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں 1-2 سال سے تو یہ جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگرچہ مجھے تکرار محسوس ہوتا ہے، لیکن بعض باتیں بار بار کہنی چاہیے تاکہ دل میں اتر جائیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات کو ہر انسان نے ماننا ہے۔ وہاں فرعون نے بھی ماننا ہے، وہاں ابو جہل نے بھی ماننا ہے، وہاں ابو لہب نے بھی ماننا ہے، لیکن ماننے میں فرق ہے۔ جس نے آخری سانس سے پیچھے مان لیا وہ بچ گیا، وگرنہ آخری سانس کے بعد میدان محشر میں تو بھائی سب نے سب کچھ ماننا ہے، لیکن وہاں کا ماننا کوئی کام نہیں دے گا۔ قرآن کریم نے اہل جنت کے اعزاز و اکرام کا بھی ذکر کیا کہ ایمان والوں کو، متقی پرہیزگاروں کو، عمل کرنے والوں کو جب جنت کی طرف لایا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اور فرشتے اس اعزاز کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد دیتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی بشارتیں دیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور پرہیزگاروں کو یہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور جس وقت اہل جنت میں جائیں گے تو ان کی زبان پر سب سے زیادہ جو کلمہ ہوگا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ اس لیے ہر مسلمان ہر اچھی بات پہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر اچھی بات پہ بھائی کیا کہتا ہے؟ یہ کن لوگوں کا کلمہ ہے؟ اہل جنت کا۔ تو خوش نصیب نہیں وہ مسلمان جس کی زبان پر دنیا میں ہی وہ کلمہ جاری ہے جو اہل جنت کا ہے۔ بھائی جو کس کا ہے؟ میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں بھائی میری بات،
آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے ہوئے میدان احد میں عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی جب اللہ کے نبی پر میدان احد میں حملہ ہوا، 7 حملے ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میری حفاظت دفاع کرتا ہے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ عظیم الشان صحابی آگے بڑھے اور اپنے جسم پر اتنے تیر لیے، 7 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور سارا بازو شل ہو گیا، سارا بازو کیا ہو گیا؟ تیروں کے سوراخ سے، اور یہ پورا حصہ بیکار ہو گیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود یہی پھر رہے ہیں اور ان کا بازو کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ ان کا بازو کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان صحابی کو دیکھتے تو خوشی سے ہاتھ لگاتے، کہتے تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا بازو کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ بعض دفعہ اس کو خوشبو لگاتے، حضرت عمر ان کے اس جو شل بازو تھا اس کو خوشبو لگاتے اور لگا کے کیا کہتے یہ بازو کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ تو بھائی وہ صحابی پھر یہاں رہے ہیں اور ان کا بازو کدھر ہے؟ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ جس مسلمان کی زبان پر ہر بات پر الحمدللہ ہے، اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، کیا بعید دنیا میں ہم جنتیوں کی ادائیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ جنت کی نعمت سے بھی مالا مال ضرور فرمائیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ مؤمن کے شروع میں پھر یہی بات فرمائی، غافر الذنب، وہ رب تمہارا ایسا ہے جو معاف کرتا ہے، جو توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، تمہاری معذرت کو ایک لمحہ میں سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور بھائی ایمان والوں کے لیے ایک اور بہت پیاری ماشاءاللہ تاکراتے ہیں، آپ سب روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ مؤمن میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ بھائی کون سے فرشتے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عام فرشتے نہیں، جنہوں نے کس کو اٹھا رکھا ہے؟ اور اس کے دائیں بائیں والے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بھائی کون؟ آج ہم کروانا بھی چاہیے، غلط نہیں، کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے، والدین سے، ہم بڑوں سے دعا کی بھائی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرنی چاہیے، غلط بات نہیں، لیکن ان سے بڑے خوش نصیب کون ہو سکتے ہیں جن کے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ اور فرشتے بھی کون سے؟ جنہوں نے اللہ کے یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، وہ اللہ ایمان والوں کے لیے، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء، آگے پھر ان کی دعائیں ہیں، اے اللہ ایمان والوں کو یہ دے دے، ایمان والوں کو یہ دے دے، ایمان والوں کو یہ دے دے۔ قرآن کریم نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو زندہ کریں گے، میدان محشر میں جمع کر لیں گے، میدان محشر میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا اتنا روب ہوگا کہ سناٹا چھا جائے گا، کوئی وہاں جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس زبردست رب کی حکومت ہے، آج کسی اور کی بادشاہت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ میدان محشر میں اللہ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ تو بھائی دنیا میں کس کی بادشاہت؟ ہر وقت کس کی بات؟ پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی؟ قرآن یہ فرما رہا ہے جناب دنیا میں بادشاہت کے جھوٹے مدعی فرعون جیسے بڑے موجود ہوں گے، دنیا میں ایسے 2 نمبر مدعی ہوں گے جو کہیں گے ہم بھی کچھ ہیں۔ بھائی وہ کیا کہیں گے؟ ہم بھی کچھ ہیں۔ لیکن میدان محشر ایسا منظر ہوگا وہاں کوئی جھوٹا فراڈیا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا، وہاں اللہ کا جلال اتنا ہوگا، وہاں اللہ کا جلال اتنا ہوگا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت عارضی اور کھیل تماشا ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ بہت عارضی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ زندگی بہت… دیکھو بھائی ذرا میری بات پہ غور کرنا، اس زندگی کو اگر دنیا کی طرف رخ کر کے دیکھیں تو یہ مکڑی کا جال ہے۔ بھائی غور کرنا، اس دنیا کا رخ اگر کدھر کر کے دیکھیں، بھائی بولو ذرا، دنیا کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ آپ حضرات میں سے جو سفید ریش ہے نا، ان سے پوچھئے جو 50 سے اوپر ہیں کہ 50-60 سال دیکھتے دیکھتے کس طرح گئے، وہ کہیں گا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے۔ اور ہم دن رات اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو دفن کرتے ہیں، رات کو تندرست، صبح کیا؟ جنازہ۔ اتنی بودھی زندگی ہے یہ۔ اچھا، اس کا رخ کیا جائے دنیا کی طرف تو یہ بالکل بودھی زندگی ہے، اور اگر اس زندگی کا رخ کیا جائے آخرت کی طرف تو سونا تو چھوٹا ہے، چھوٹی چیز ہے، پھر یہ ایسی کمال کی زندگی ہے کہ اس کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ابھی جو میں نے سمجھانے کے لیے 3 مرتبہ کہا ہے، اسی پر آخرت کے اعتبار سے اتنا اجر ہے کہ دنیا کے سارے کمپیوٹر اس اجر کو لکھ نہیں سکتے۔ اس زندگی کو دنیا کی طرف دیکھیں تو بیکار۔ جیسے بھئی پانی کا قطرہ ہے نا، پانی کا ایک گلاس پانی ہے، اس میں انگلی ڈالو، بالکل نرم اور کمزور، اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہاں پڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، یہ کمزور سا پانی اس کے حلق سے اتر جائے تو اس کے لیے یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جاندار تڑپتے پیاسے کے حلق سے اترے تو بھائی اس کے جسم کے روئیں روئیں کو تر کر دیتی ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ میری اور آپ کی زندگی کا۔ دنیا کی طرف رخ اگر اس کا کر لیا جائے، یہ زندگی بیکار ترین زندگی ہے، اور اگر اس کا رخ کس کی طرف کر دیا جائے؟ اللہ کی طرف کر لیا جائے، تو پھر بھائی ایک ایک کلمہ، ایک ایک نیکی ایسے اثرات مرتب کر رہی ہے آخرت میں کہ کل قیامت والے دن اندازہ ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو یہ افسوس رہے گا کہ ہم دنیا کی زندگی میں مزید کچھ اور کرتے، ہم دنیا کی زندگی میں مزید کچھ اور کرتے۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر سورہ مؤمن میں عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا کہ صبح شام فرعون اور اس کی ٹیم کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو ان کو بڑے عذاب کی طرف کیا کر دیا جائے گا؟ یعنی قیامت سے پہلے ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ اور بھائی قیامت سے پہلے جو عذاب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اور میں نے ابھی پچھلے کسی درس میں فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے؟ اسی لیے لذت راحت قبر بھی 100% صحیح ہے، اور عذاب قبر بھی کیا ہے؟ 100% صحیح ہے۔ قرآن کریم نے بار بار وہی پھر بات آ رہی ہے، لیکن بعض باتیں قرآن کی ایسی امید آدمی کا دل بھر جاتا ہے امید سے۔ قرآن کریم نے پھر وہ مشہور بات ارشاد فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ بھائی میں نے کئی سال ہو گئے میں اس کو بیان کرتا ہوں، شاید یہ جو 29ویں دعا سے پہلے جو میں تمہیدی باتیں کہتا ہوں، میں اس میں بھی ان کو دوبارہ کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں سے یہ کہا تھا کہ تم دعا مانگو، آگے ہماری مرضی، قبول کریں کریں، نہ کریں۔ بھائی آپ سننے ہیں سارے؟ پہلی امتوں سے کیا کہا؟ تم کیا کرو؟ قبول کریں کریں، نہ کریں نہ کریں۔ قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تمہارا کام دعا مانگنا ہے۔ صرف پہلے نبیوں سے یہ وعدہ تھا، امتوں سے نہیں، پہلے نبیوں سے وعدہ تھا کہ تم کیا کرو؟ ہم سے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، حضور کی برکت سے جو
اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا پہلے نبیوں کو، وہ اعزاز دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اس امت سے یہ نہیں کہا کہ تم دعا مانگو مانگو ہماری مرضی قبول کریں، ہماری مرضی قبول، نہ نہ نہ، یہ نہیں کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں سے کہیے مجھ سے دعا مانگو میں اس کو کیا کروں گا۔ اگلی بات اگر نہ مانگی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر مجھ سے نہ مانگا تو ناراض ہو کے کہاں پھینک دوں گا؟ جہنم میں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مجھ سے مانگا تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ جو اعزاز اللہ نے پہلے نبیوں کو بخشا، اللہ تعالیٰ نے وہ عزت مجھے اور آپ کو دے دی کہ مجھ سے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ رمضان کی خاص، میں استقبال رمضان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنا یہ رمضان کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم نے پھر ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اعلیٰ ترین شکلیں بنائی ہیں، وَصَوَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں، اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صرف تصویریں نہیں بنائی، اعلیٰ ترین بنائی۔ کیا بنائی؟ اعلیٰ ترین بنائی۔ اب آج کا نوجوان جو کہتا ہے جناب میں نے کانوں میں، مجھے تو نام نہیں آتے ان چیزوں کے، میں نے کان میں بھی کچھ پہننا ہے، میں نے جسم پر یہ بھی بنوانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسن صورکم، ہم نے تمہاری صورت کو کیا کر دیا۔ اب کوئی اگر اپنی شکل میں تبدیلی کرتا ہے، معلوم ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کی مصوری پسند نہیں ہے۔ اگر بندے کی بنائی ہوئی پینٹنگ و تصویر پر کوئی اعتراض لگا دے تو بندہ کیا کرتا ہے بھائی؟ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو، مرد اور عورت کو جس تخلیق میں رکھا ہے اسی میں رہنا، چونکہ احسن صورکم، اللہ سے بڑھ کر کوئی تصویر سازی بنا کر نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے پھر قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی حد کر دی، اللہ نے ان کو ان کی طاقتوں سمیت برباد خاک میں ملا دیا، ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی ایک اور تکلیف کا ذکر کیا۔ جس وقت شروع میں قرآن اترا نا، کافروں نے کہا جناب اس قرآن کے خلاف اتنا شور مچاؤ، اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا جھوٹ بولو کہ کوئی اس کو سنے نہ۔ بھائی آپ سن رہے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کے مقابلے پر اتنا شور مچاؤ، اتنا جھوٹ بولو تاکہ اس قرآن کو کوئی سن نہ سکے۔ تو بھائی ان کافروں نے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے قرآن کو دبا لیا؟ سوال، قرآن نے تو صاف کہہ دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے نیک بندے جب وہ ایمان لے آئے وہ پھر اپنے ایمان پر جم کر اور پکے ہو کر رہتے ہیں، کبھی بھی ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو ایمان لے آیا تو اپنے ایمان پہ جم جا، اپنے ایمان پہ کیا کر۔ بھائی ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، مسلمان کا کام ہے اب اس نماز پہ جم جائے۔ یہ نماز صرف رمضان کی نہیں ہے، یہ 11 مہینوں کی بھی ہے۔ یہ کس کی بھی ہے؟ میں کل وہاں مزدوروں سے بات کر رہا تھا، وہاں ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے تو میں کسی آنے بہانے تھوڑی بہت ہی ان کو دین کی بات ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک مزدور کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں رمضان ہے، میں قسم کھانا میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہر بات پہ رمضان کی کہہ دیتے ہیں، ہر بات میں کہہ دیتے ہیں یار ہم نے یہ غلط کام نہیں کیا، رمضان ہے۔ میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب، غیر رمضان میں ٹھیک ہے جھوٹ بولنا، ہر کوئی کہہ دیتا ہے یار رمضان چسیا کم نہیں کر دے، یعنی باقی دنوں میں کرتے ہیں رمضان میں نہیں کرتے، باقی دنوں میں کرتے ہیں۔ بھائی جھوٹ بولنا کا رمضان اور غیر رمضان سے کیا لینا دینا؟ اب ہم سے عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب عدت میں پردہ کروں؟ بھائی کیا؟ اب اس کا جواب بظاہر کیا بنتا ہے؟ نہ کرے۔ بھائی عدت میں پردہ نہیں ہے، عجیب سوال ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں پہلے سوال ٹھیک کرو، کیا کرو؟ کیا پردے کا تعلق صرف عدت سے نہیں ہے، پردے کا تعلق تو کس سے ہے؟
پوری زندگی سے. ہم کہتے ہیں ہم رمضان میں بے ایمانی نہیں کرتے، اس کا مطلب غیر رمضان میں کرتے ہو. بے ایمانی تو کسی وقت بھی جائز نہیں، جھوٹ تو کسی وقت بھی جائز نہیں. اس لیے فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان والے وہ ہیں نیکی پر کھڑے ہونے کے بعد وہ نیکی وقتی جذبات کے تحت نہیں کرتے، وہ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں. دیکھو بھائیو میری بات سنو، اسلام مستقل مزاجی کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ مستقل مزاجی کا نام. اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وقتی ہے. اسلام جو ہے یہ بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک ایک تسلسل کا نام ہے. ایک کس کا نام ہے؟ ایک تسلسل کا نام ہے. اور قرآن کریم نے آخر میں پھر اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے اعلیٰ بات اس کی ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے. جو کس کی طرف بلائے؟ ہاں، جو قوم کی طرف بلائے، کسی ذات کی طرف بلائے، ذاتی مفادات کی طرف بلائے، کسی ذاتی میں الفاظ نہیں لیتا، جو اصل بس اتنا ہی سمجھ لیجئے صحیح آواز وہ ہے، صحیح عالم دین وہ ہے، صحیح داعی اسلام وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے، صحیح پیر وہ ہے، صحیح اللہ والا وہ ہے جو انسانوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے. آپ لوگ ویسے ہم مولویوں کے بارے میں بڑے ماشاءاللہ لطیفے بناتے ہو لیکن یہ سبق نہیں یاد کرتے ہو. جی فلاں مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، ان سانوں کی پتہ. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جو تمہیں اختلافات کی طرف نہیں لے کے جاتا، انتشار کی طرف، اور یہ جیلم والے بدبخت کی طرح نئی نئی باتیں نہیں، جو تمہیں صرف کس کی طرف بلا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جو تمہیں کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے. اصل بات، اصل دعوت وہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.